نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الف لام میم اللہ اعلم بمرادہ بذالک۔ اتاری گئی ہے یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے رب العالمین کی جانب سے۔ کیا کہتے ہیں یہ لوگ کہ نعوذ باللہ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے اسے گھڑ لیا، بلکہ وہ حق ہے آپ کے رب کی جانب سے، تاکہ آپ ڈر سنائیں اس قوم کو جن کے پاس کوئی ڈر سنانے والا آپ سے پہلے نہیں آیا، تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ اللہ ہی ہیں وہ جنہوں نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے 6 دنوں میں، پھر مستوی عرش ہوئے۔ اس کے علاوہ تمہارے لیے نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار ہوگا، نہ کوئی سفارشی ہوگا۔ کیا پس تم نصیحت نہیں حاصل کرتے؟ سورہ السجدہ کی یہ ابتدائی آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اگلے ہفتے سے انشاءاللہ مستقل طور پر تیسری مرتبہ جو ہے وہ قرآن مجید کا درس ہم شروع کریں گے۔ 2 مرتبہ بالترتیب جو ہے قرآن مجید مکمل ہو گیا، رمضان سے پہلے دوسری مرتبہ ہوا تھا، پھر مختلف جگہوں سے درس ہوتے رہے، تو انشاءاللہ جمعے کے بعد جو ہے نا تیسری مرتبہ اب پھر نئے سرے سے قرآن مجید کا درس جو ہے وہ شروع ہوگا سورہ فاتحہ سے۔ تو اس لیے میری آپ تمام احباب سے گزارش ہوگی کہ آپ خود بھی بالترتیب اور اپنے دوست و احباب کو بھی اس میں شرکت کی دعوت دیں، تاکہ ہم قرآن مجید از اول تا آخر ایک مرتبہ پورے طور پر پھر سن لیں اور اس کے ساتھ جو ہے وہ جڑ جائیں۔ انشاءاللہ 15 سے 20 منٹ ہوگا۔ اب تو ویسے بھی راتیں بہت بڑی بڑی ہو گئی ہیں، تو اس واسطے آنا یا ساتھیوں کو ترغیب دے کے شرکت کرانا کوئی زیادہ مشکل نہیں ہوگا۔ تو اس واسطے آپ تمام احباب کوشش فرمائیں کہ کم از کم ہر آدمی 5 آدمیوں کو تو دعوت دینا، تو اس کے ساتھ جو ہے وہ جڑ کر اور انشاءاللہ ترتیب بنائیں گے کہ سب کے سامنے قرآن مجید رکھے جائیں، تاکہ وہ آیت بھی سب کے سامنے ہو، ترجمہ بھی سب کے سامنے ہو، قرآن مجید کا دیدار بھی ہو اور قرآن مجید کا پڑھنا بھی ہو اور سننا بھی ہو، ساری چیزیں اکٹھی ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ جو ہے نا اس کام میں بھرپور حصہ لیں گے انشاءاللہ، اور اس کی دعوت کو عام کریں گے ہر جگہ۔ روزانہ اللہ کے لیے کیا ہم 15 سے 20 منٹ نہیں دے سکتے؟ تو انشاءاللہ جو ہے نا جمعے کے بعد سے اس کا شروع ہوگا، تو اس سے پہلے یہ سورہ سجدہ جو ہے نا میں انشاءاللہ مکمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ 3 رکوعات پر یہ مشتمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر یہ صورت
جمعہ کے دن فجر کی نماز میں تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو اس لیے ہم انشاءاللہ ان 4-5 دن میں اس کا ترجمہ جو ہے وہ پورا سن لیں گے۔ 30 آیات اور 3 رکوع ہیں اس سورت کے۔ تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی ترغیب ذکر کی کہ تنزیل الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ کتاب رب العالمین کی جانب سے اتاری گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی نے اسے کو نازل کیا ہے، کسی اور نے نہیں۔ لا ریب فیہ، اور اس میں کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، ہر قسم کے شکوک اور شبہات سے یہ پاک ہے۔ نہ اس کے الفاظ میں کوئی شک و شبہ ہے، نہ معنی میں شک و شبہ ہے، نہ حروف اور کلمات میں، نہ زبر اور زیر میں۔ جس طرح اللہ نے اس کتاب کو نازل کیا، آج تک یہ کتاب اسی طرح ہی ہے اور قیامت کی صبح تک ایسے ہی ہوگی۔ لا ریب فیہ، جب اس میں شک ہے ہی نہیں تو مقصد کیا ہے؟ لا ترتابو، تم نہ شک کرو اس کے اندر، یہ شک کی چیز ہی نہیں ہے۔ باقی اگر قرآن مجید کی کسی آیت کے متعلق کوئی شک ذہن میں آئے، شبہ ذہن میں آئے، تو یہ ہماری عقل کی، ہمارے دماغ کی کمزوری ہے کہ ہم اس کو سمجھ نہیں پائے، وہاں تک ہماری رسائی نہیں ہوئی۔ قرآنی آیات میں کوئی شک نہیں ہے۔ بار بار اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ اس لیے لوگوں شک کرو ہی نہ اس کے اندر۔ جو شک کر رہا ہے اس کی اپنی کمزوری ہے، لیکن وہ بھی اگر اہل علم سے رجوع کرے گا، اللہ کی طرف متوجہ ہوگا، تو اللہ اس کی ان شکوک اور شبہات کو بھی ختم فرما دے اگر صحیح طور پر وہ متوجہ ہوا تو۔ من رب العالمین، اور یہ نازل کس نے کی کتاب؟ رب العالمین نے نازل کی ہے، اللہ کی طرف سے اتاری گئی ہے، اللہ ہی کا کلام ہے۔ تو جب اس ذات نے اس قرآن کو اتارا جو سب کا رب ہے، سب کا رب ہے، سب کو پالنے والا ہے، تو جو تمہاری تربیت کرے، جو تمہارا ہمارا خالق ہو، جو ہر وقت ہمیں رزق عطا کرے، ہماری ضروریات کو پورا کرے، کیا ہم اس کی بات کو سننے کے لیے اور ماننے کے لیے تیار نہیں؟ فرمایا جب وہ رب العالمین ہے تو اس کی بات بھی تو سن لیا کرو نا، اس کی بات بھی تو سنو نا۔ اور اس کی باتیں کیا ہے؟ قرآن مجید کی صورت میں آپ کے سامنے، کہ قرآن مجید پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ، گویا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے خود ہم کلام ہو رہے ہیں، ہم کلام ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تردید کی ان کفار کی اور مشرکین کی، جو کہا کرتے تھے کہ یہ قرآن آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے۔ نعوذ باللہ طرح طرح کے دعوے کیا کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، بل هو الحق من ربک، یہ قرآن مجید سراسر حق ہے، سراسر حق ہے، اس میں باطل والی بات ہی کوئی نہیں۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، نہ باطل اس کے سامنے سے آ سکتا ہے نہ پیچھے سے آ سکتا ہے۔ تنزیل من حکیم حمید، یہ تو اللہ کا اتارا کلام ہے، باطل کو اس میں گھسیڑا نہیں جا سکتا، داخل نہیں کیا جا سکتا۔
من ربک، فرمایا یہ آپ کے رب کی طرف سے، آپ کا کلام نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، من ربک۔ ہاں مقصد کیا ہے اس کے نازل کرنے کا؟ لتنذر قوما، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈرا سکیں اس قوم کو، ان لوگوں کو جن کے پاس اس سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، ڈر سنانے والا نہیں آیا۔ ایک عرصہ دراز گزر چکا ہے، اسماعیل علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے بعد اس مکۃ المکرمہ میں خاص طور پر کوئی اللہ کے نبی نہیں آئے۔ فرمایا کہ ایک زمانہ بیت چکا، اب ہم نے بھیجے ہیں پیغمبر، مقصد یہ ہے لعلہم یہتدون، تاکہ تم ہدایت حاصل کر لو، تمہیں ہدایت پہ لانا مقصد ہے، تمہاری کامیابی کے لیے، فلاح کے لیے تشریف لائے۔ جب تمہارے بھلے کی بات کر رہے ہیں تو تمہیں چاہیے کہ ان کی بات کو غور سے سنو۔ آدمی اپنے بھلے کی، اپنی بھلائی کی بات بڑے غور سے سنتا ہے، جو اپنے مخالف بات ہو، نقصان والی بات ہو، انسان کو سمجھ ہی نہیں آتی، اور اپنے فائدے کی بات دور بھی ہو تو اس کے کان میں پڑتی ہے۔ تو فرمایا تمہاری فائدے کی بات ہے، لعلہم یہتدون، تاکہ تم راہ راست پر آ جاؤ، سیدھے راستے پر آ جاؤ۔ اور ہدایت سب سے بڑی کیا ہے؟ انسان کو اللہ تعالیٰ عقیدہ توحید عطا فرما دے، عقیدہ توحید عطا فرما دے، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے اور نجات ہے۔ انسان کے پاس کائنات کی ہر نعمت موجود ہو، لیکن عقیدہ توحید نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، سب بیکار ہے، سب بیکار ہے۔ اور اگر عقیدہ توحید موجود ہے، ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ کی جانب سے اسے نجات عطا کر دی جائے گی۔ موحد کے لیے نجات یقینی چیز ہے، یقینی چیز ہے۔ اس لیے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو بنایا اور جس نے زمین کو بنایا، وما بینہما، اور جو کچھ اس کے درمیان ہے سب اس اللہ نے پیدا کیا، فی ستۃ ایام، 6 دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے سب کچھ پیدا کر دیا ہے، سب پیدا کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ جتنی کائنات ہے ساری کی ساری 6 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی۔ جمعے کا دن آخری دن تھا، اور پھر جمعہ کے دن عصر کے وقت حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، انسان بنا دیا گیا، ساری مخلوقات بنا دی گئی۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو اللہ تعالیٰ تو کلمہ کن سے بھی پیدا کر سکتے تھے، کن فیکون، ساری کائنات وجود میں آ جاتی، ساری کائنات بن جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس طرح نہیں کیا، 6 دنوں میں پیدا کیا۔ انسان کو یہ سبق سکھایا کہ جلد بازی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، جلد بازی اللہ کو پسند نہیں ہے، آرام سکون کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ کام ہونا چاہیے۔ میانہ روی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الاقتصاد فی النفقۃ نصف المعیشہ، خرچ کے اندر میانہ روی آدمی اختیار کرے، حد سے زیادہ بھی ہاتھ نہ کھول دے اور بالکل بند بھی نہ کر لے، فرمایا یہ آدھی معیشت ہے، آدھی معیشت۔ کیا میانہ روی سے چلتا رہے، یہ نہیں کہ جیب میں پیسے ہیں تو سارے خرچ کر کے جان چھڑائے اور پھر ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھا رہے، نہیں،
معیار روی سے چلنا ہے۔ یہ چیز اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور خوب پسند ہے، اور بہت زیادہ پسند ہے۔ ثم استوى علی العرش، پھر ایسا نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان زمین بنا دیے، مخلوقات بنا دی، انسان بنا دیے، اب چلتے رہو جو مرضی کرتے رہو۔ فرمایا نہیں، تخت شاہی پر متمکن بھی اللہ ہی ہے، بادشاہت اسی کے قبضے میں ہے۔ لہ الملک قل اللہم مالک الملک، بادشاہتوں کا مالک وہ ایک اللہ ہی ہے۔ کائنات کا نظام بھی وہی چلاتا ہے، یہ سب بادشاہتیں اس کے سامنے عارضی ہیں۔ ما لکم من دونہ من ولی، فرمایا کہ جب پیدا بھی اسی نے کیا، حکمران بھی وہی ہے، بادشاہت بھی اسی کی ہے، تو پھر اس کے پاس تم نے جانا بھی ہے، تو جانے سے پہلے تیاری کر کے جانا، تیاری کر کے جانا۔ وہاں پر تمہارا کوئی دوست کام نہیں آئے گا، کوئی مددگار کام نہیں آئے گا۔ یہ تو یہاں ہے کہ تعلقات کام آ جاتے ہیں، میرا فلاں افسر دوست ہے جی کام بن جائے گا، میری فلاں وزیر صاحب کے ساتھ دوستی ہے کام آ جائے گی۔ ما لکم من دونہ من ولی، وہاں کوئی دوستی کام نہیں آئے گی۔ ولا شفیع، اور زبردستی کوئی اپنے مجرم کو چھڑا لے، یہ بھی نہیں ہوتا۔ یا تو یہ ہے نا کہ قانون نے پکڑا کسی کو، لیکن اس کے ساتھ والے بڑے طاقتور ہیں، زبردستی چھڑا کے لے جاتے ہیں، سفارشیں کرا لیتے ہیں۔ فرمایا اللہ کے سامنے کوئی زبردستی سفارش بھی نہیں کر سکتا، سفارش بھی وہی کرے گا جسے اللہ تعالیٰ اجازت عطا فرمائیں گے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے سامنے اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ اس کی اجازت کے بغیر سفارش بھی کوئی نہیں کر سکے گا۔ جسے اللہ اجازت دیں گے وہ سفارش کرے گا، جس کے حق میں کہیں گے کہ سفارش کر لو اسی کے حق میں کرے گا، اس سے آگے نہیں۔ اللہ اکبر۔ افلا تتذکرون، فرمایا کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ ان باتوں سے تمہیں نصیحت نہیں آتی کہ یہ اللہ کے سامنے یہ بنائی دنیا کچھ کام نہیں آتی، یہاں کی طاقتیں وہاں نہیں چلتی، وہاں طاقت ہے تو انسان کے عقیدے کی ہے، وہاں طاقت ہے تو انسان کے عمل کی ہے، وہاں رائج سکہ عمل کا سکہ ہے۔ دنیا کا پیسہ ڈالر سونا اور چاندی درہم دنانیر نہیں چلا کرتے، وہاں تو عمل کا سکہ چلا کرتا ہے۔ فرمایا کہ نصیحت حاصل کر لو، پکڑ لو، اسی سے کامیابی ہوگی۔ اللہ ہمیں اس دن کے لیے ابھی سے تیاری کرنے والا بنائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اللہ نے جو احکامات دیے ہیں، جو راستہ متعین کیا اس پر اللہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انک انت الاعز الاکرم۔ اللہم انا نسألک الجنۃ ونعوذ بک من النار۔ اللہم انا نسألک الجنۃ ونعوذ بک من النار۔ اللہم انا نسألک الجنۃ ونعوذ بک من النار۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔